اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے پروردگار عالم کے حضور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کو جو عنوان بخشا ہے وہ ہے بڑھاپا، کیونکہ آج کے اس پورا شوب دور میں انسان اپنی خلقت کو بھول چکا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس پہ تھوڑی بہت اپنی بساط کے مطابق گفتگو کر سکوں۔ اس ضمن میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ اللہ فرما رہا ہے، اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ تفسیر الکوثر میں اس آیت کی تفسیر میں شیخ محسن علی نجفی لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے پھر ناتوانی کی طرف الٹ دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان ناتوانی اور بے بسی میں شیر خوار بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ کھانے پینے چلنے پھرنے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر ہی رفع حاجت کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، جس انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ عمر کے اس حصے میں بھی پہنچ جاتے ہیں، مشاہدہ کیا ہوگا معاشرے کا، کہ جہاں وہ محتاج ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے، کہ کوئی انہیں سہارا دے کے اٹھائے، کوئی سہارا دے کے لٹائے، کوئی سہارا دے کے کھلائے۔ بڑھاپے میں لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس کسی کی عمر زیادہ ہوتی اس کو اپنے عزیزوں دوستوں کی زیادہ داغ مفارقت سہنے پڑتے ہیں، یعنی کہ لوگ پھر اس طرح سے محبت اس سے نہیں کرتے جو اس کی بھری جوانی میں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کا واقعہ میرے پیش نظر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گروہ کے ساتھ مصر سے نکلنا چاہتے تھے، رات کا وقت ہوا، دریائے نیل پر پہنچ گئے، فرعون بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے آیا تاکہ ان کو پکڑ سکے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ سامنے دریا ہے، عرض کی خدایا میں اب کیا کروں؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا 3 گھنٹے بعد چاند نکل آئے گا، پھر یہاں سے جانا۔ انتظار کرنے کے بعد چاند طلوع نہ ہوا اور جبرائیل آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت جو کہ دریائے نیل میں ہے باہر نہیں لاؤ گے چاند طلوع نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے 3 مرتبہ آواز دی کہ اے گروہ بنی اسرائیل، کیا کوئی حضرت یوسف کے تابوت کے بارے میں جانتا ہے تو مجھے بتائے تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں، پھر آپ کی جو حاجت ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، میں جانتی ہوں لیکن میری 3 حاجتیں ہیں، اگر ان کو پورا کر دو تو میں تابوت کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اپنی حاجتیں بتاؤ۔ بڑھیا نے کہا، میں بوڑھی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جوان ہو جاؤں تاکہ اپنے کام خود انجام دے سکوں۔ دوسری، خداوند تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تیسری، جنت میں تمہاری زوجہ بن جاؤں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ان تینوں میں سے ایک بھی میرے اختیار میں نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے، اس بڑھیا سے کہہ دو کہ تمہاری تینوں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بڑھیا نے تابوت کی جگہ بتا دی۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیل سے پار ہو گئے، چاند طلوع ہو گیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد بڑھیا معجزہ الہی سے جوان ہو گئی۔ محترم ناظرین، نقطہ توجہ کا یہ ہے کہ جب بڑھیا نے اپنی پہلی شرط رکھی کہ میں بوڑھی ہوں، چاہوں کہ جوان ہو جاؤں تاکہ اپنے کام خود انجام دے سکوں، یعنی کہ انسان بڑھاپے میں اتنا لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی انجام نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ تاریخ انبیاء کی جلد اول میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب حضرت ابراہیم کی عمر
تقریباً 160 سال ہو گئی۔ تو مادر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا، اچھا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ آپ کی عمر طولانی ہو جائے تاکہ کئی سال تک ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری آنکھوں کا نور بنے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی، خداوند نے فرمایا جتنا آپ چاہیں آپ کی عمر کو بڑھا دوں گا۔ حضرت سارہ نے کہا، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر کھانا تیار کر کے غریبوں کو کھلائیں۔ پس کھانا تیار کیا گیا اور کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا مہمانوں میں سے ایک بوڑھا ہے جو لقمہ اٹھاتا ہے اور منہ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اور لقمہ منہ تک نہیں جا پاتا۔ پھر وہاں اس کی لاٹھی اٹھانے والا ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا، لقمہ منہ تک لے گیا۔ خلاصتاً بات یہ کہ وہ خود سے لقمہ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اس کی وجہ اس بوڑھے سے دریافت کی۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، یہ ناتوانی اور بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے کچھ سوچا اور پھر کہا، اگر میں اس مرد جتنا بوڑھا ہو گیا تو میں بھی ایسا ہو جاؤں گا۔ پس تو اپنی موت کی خداوند متعال سے درخواست کی۔ اللہ رب العزت نے درخواست قبول کی اور خداوند تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کی روح کو قبض کر لیں۔ دیکھیے محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے پہلے دعا قبول کر لی کہ جتنا آپ چاہیں آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی، اور پھر نصیحتاً اپنے نبی کو بتانے کے لیے کہ بڑی عمر کا نقصان کیا ہے، انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اللہ اپنے خلیل کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو صرف اس مثال کے ذریعے حضرت ابراہیم کے دل میں یہ بات پہنچائی کہ آپ کی عمر بڑھا دی تو جائے گی، لیکن اس ناتوانی اور بڑھاپا آپ کے بدن پہ غالب آ جائے گا۔ کتاب جامع النورین صفحہ 60 میں ایک واقعہ موجود ہے جو کہ یقیناً آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ شہر مدینہ میں جب حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ تھا، ایک گلی میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا بیٹھا وضو کر رہا ہے، لیکن اس کے وضو کا طریقہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے 2 بچے اس بوڑھے شخص کے پاس گئے اور فرمایا، میں اور میرا بھائی آپ کے سامنے وضو کریں گے، آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر اور ٹھیک ہے۔ پھر وضو کرنا شروع کیا اور فرمایا، اب آپ فیصلہ کریں کہ کون سا وضو ٹھیک ہے۔ بوڑھا شخص بولا، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، آپ دونوں کا وضو ٹھیک ہے لیکن میرے وضو میں خرابی ہے۔ یوں شہزادوں نے اس بوڑھے شخص کو صحیح وضو کی تعلیم دی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی دوسروں کو غلط رستے پہ چلتا ہوا دیکھیں تو بجائے ان پہ تنقید کرنے کے ان کی اصلاح کیجیے، اور اصلاح کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان محسوس نہ کرے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بڑے اشخاص ہیں، جتنے بزرگ ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن آج کے اس دور میں اگر دیکھا جاتا ہے کسی بوڑھے شخص کے ساتھ بچے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بڑا شخص دل ہی دل میں یہ سوچتا تو ہوگا کم از کم یہ بچے ایسا نہیں کرتے، ان کی تربیت اس طرح کی ہے۔ تو محترم ناظرین، انسان نے اپنے والدین کی عزت بڑھانی بھی خود ہوتی ہے، گھٹانی بھی خود ہوتی ہے۔ یہ بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا احترام ہم پہ واجب و لازم ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور ہمیں بزرگوں کی توہین کرنے سے بچائے اور ہمیں ان کی ہمارے درمیان رہنے کی وسعت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس نہ چیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔